اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، یہ میری چائس کی ٹائم ختم ہوا ہے ابھی چائس کی نماز کا، تو میں نے سوچا میں کچھ باتیں یاد آ گئیں، تو میں نے کہا وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ کچھ مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، ان کا ایک دوسرے سے شاید قریب نہیں ملے، لیکن سامعین میں نے بتانا فرض سمجھا ہے۔ تو سامعین، سب سے پہلی بات یہ یاد آئی تھی کہ پاک پروردگار نے چائس کی قسم کھائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ٹائم بہت پیارا ہے، آپ غور کیجیے گا۔ یہ ٹائم 9:30 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، 11:30 بجے تک زوال کا ٹائم ہوتا ہے، 11:30 سے پہلے تک آپ چائس کی نماز اگر 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، شامل اس کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ پاک پروردگار نے سورہ اور والضحیٰ آپ پڑھیں۔ میرے پاس اس میں اتنا ٹائم نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اس کو پورا ترجمہ یا تفسیر اس کو سناؤں یا وہ سورت سناؤں، لیکن ان شاء اللہ اگلے پروگرام میں ضرور اس کا ذکر کروں گا۔ تو شامل والضحیٰ یعنی کہ پاک پروردگار کہہ رہا ہے چائس کی قسم، لیکن قرآن پاک کی تفسیر میں نے غور سے پڑھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کو آپ دیکھیں گے کتنا خوبصورت ٹائم ہے، نہ کوئی سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، اور ایک خوبصورتی ایک شائننگ چاروں طرف ہوتی ہے اس ٹائم پر۔ اور سامعین، یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم کھائی کہ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جب جادوگروں نے اپنے سانپ چھوڑ دیے تھے تو وہ ٹائم یہ تھا، اور حضرت موسیٰ نے دعا کی یا اللہ میری مدد کرو، تو وہ چائس کا ٹائم ہی تھا۔ اللہ نے ایک دم اس کی مدد کی اور کہا موسیٰ اپنی لاٹھی پھینکو، اور حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، وَأَصْلَحَ بَنِي سب سانپوں کو کھا گئے، جادوگر سب بھاگ گئے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس سے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال سامعین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ذکر ہوگا۔ اور تو سامعین، یہ چائس کا ٹائم یاد کیجیے گا، دعا کے لیے زبردست ٹائم ہے۔ اگر آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، میرا اللہ کا لاکھ احسان سے کہ اس کی فضیلت میں چائس کی آپ مل جائے گی نماز کی کتابوں میں، کہ میں اللہ کے لاکھ احسان سے میں کوئی 2-2.5 سال سے مسلسل کوئی چائس کی نماز یا عشاء کی نماز تو مجھ سے چھٹی نہیں ہوگی۔ سامعین، کی بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال سامعین، بات مختصر یہ تھی کہ یہ ایک بات تھی، پھر دوسری بات مجھے یاد آئی، وہ بتانا میں نے ضروری سمجھی۔ وہ بات یہ تھی سامعین کہ ایک روایت میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ کام کیے ہیں بولے ہیں، تو وہ کام میں ابھی ہو جائیں گے مجھ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ جبرائیل علیہ السلام وہ کون سے کام ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاؤ اور زمین میں جتنے پتے ہیں درختوں کے وہ سارے پتے گن کے مجھے بتاؤ۔ نمبر 1 کام یہ بولا ہے۔ نمبر 2 کام بولا ہے کہ اور سمندر اور دریاؤں میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ سب مجھے گن کے بتاؤ کہ وہ کتنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 3 کہ آسمان میں جتنے چھوٹے بڑے سب تارے ہیں سب گن کے بتاؤ، جو روشن ہیں دھیمے ہیں سب مجھے گن کے بتاؤ کہ وہ کتنے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کام تو میں یوں کر سکتا ہوں، تو ابھی میں یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کو جا کے بتاتا ہوں، تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک کام میں نہیں کر سکتا، وہ میرے بس کا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو کہ وہ کون سا کام ہے جو تم نہیں کر سکتے؟ تو حضرت جبرائیل السلام نے، سامعین غور سے سنیے گا بات، کہ حضرت جبرائیل السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ یہ کام ہے کہ جب کوئی آپ پہ درود پڑتا ہے تو اس کی جو رحمت جو نازل اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ میں کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیے سامعین، اس بات کو آپ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں آپ کے ایک درود پڑھنے سے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال آپ کے 10 گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بس اسی ٹائم معاف کر دی اللہ تعالیٰ نے، آپ کے 10 ثواب بڑھا دوں گا، آپ کی کتاب میں 10 ثواب بڑھ گئے سامعین، سبحان اللہ۔ لیکن ایک تیسرا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں آپ کے 10 درجات بلند کروں گا، وہ اللہ کا شاعر ہے۔ وہ کیا درجات ہوں گے؟ اللہ کے خزانے میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا درجات آپ کو نوازنے کا سوچا ہوگا، وہ یا فعل لما یرید وہ جانتا ہے۔ اور سامعین تو اس پہ غور کرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ
کہ اس بات کو کہا کہ میں یہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ شاور جو ہوتا ہے وہ رحمت کا وہ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو سامعین اس بات پہ آپ غور کریں گے انشاءاللہ آمین. اور اٹھتے بیٹھتے سامعین اس کے لیے کہیں آپ کوئی ٹائم نہیں چاہیے یا کوئی خاص مطلب کہ وہ نہیں چاہیے. اگر آپ کو اہتمام کرتے ہیں تو وہ تو بہت بڑی بات ہے. آپ تو اس کے بارے میں آپ کو پورا بیان کروں گا کیونکہ ماہ ربیع الاول آنے والا ہے سامعین. ہمیں مبارک اتنا پیارا مہینہ جس میں رحمت للعالمین پیدا ہوئے تھے سامعین. اس کی تو فضیلتیں بہت میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس بات پہ سامعین غور کیجیے گا کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, آپ گھر میں ہیں, آپ کچن میں ہیں, آپ اٹھتے بیٹھتے اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو سامعین اس کی کتنی فضیلت ہے. اور سامعین ایک بات میں آپ کو اور عرض کروں گا وہ یہ کہ آپ جو بھی تسبیح کریں یہ چاش کے ٹائم پہ کریں. ایک ٹائم صبح میں نے بتایا تھا سورج نکلنے سے پہلے کا وہ ٹائم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. سورج ڈوبنے سے پہلے کا ٹائم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاش کی قسم کھائی ہے. سامعین ٹائموں پہ ضرور غور کریں گے انشاءاللہ آمین. ویسے تو سارے ٹائم اللہ تعالیٰ کے ہیں, سارے پہر اللہ تعالیٰ کے ہیں, سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں سامعین. تو امید ہے آپ اس پہ عمل کریں گے سامعین. میری گزارش ایک اور مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک نشر کیا اس کا نام رکھا تھا کہ میری مدد کرو اللہ کے. میرا تصور تو یہ تھا کہ اللہ کی آؤ مدد کریں تو میرا ساتھ دو گاڑی کو دھکا لگانے میں. آپ امید ہے پروگرام سامعین دیکھیں گے, مس نہیں کریں گے کوئی پروگرام. تو سامعین میں تو آپ سے گزارش کروں گا ایک جو میں اپنے جو دل میں خیالات آتے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے بولتا ہوں سامعین یہ اس اللہ تعالیٰ کا پیغام ہو سکتا ہے میری روح کو جو میں آپ لوگوں سے بول رہا ہوں. نہ مجھ میں لکھتا ہوں اور نہ میں مطلب خاص میں نے بتایا تھا کہ کوئی ایسا رائٹر ہوں سامعین. لیکن یہ کہ آپ ایک غور کریں سامعین. پہلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مشین ہے جو گاڑی بناتی ہے, ایک مشین کسی نے ایجاد کی جو گاڑیاں بناتی ہے. تو دوسرے وہ ہیں جو اس مشین کو استعمال کر کے اس گاڑیوں میں پھر وہ گاڑیاں بن جاتی ہیں. تو دوسرے وہ ہیں جو ان گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. تو سامعین بہتر کون ہوگا؟ سفر کرنے والے کتنی آسانی کر دی ان لوگوں. اس نے سفر کرنے والوں کے لیے ایک راستہ کھول دیا اور ایک گاڑی بنانے کی مشین بنا دی. تو درجہ تو زیادہ جس نے گاڑی بنانے کی مشین بنائی سامعین. تو آپ اگر یہ باتیں جو باتیں آپ سنتے ہیں مجھ سے کیا کسی سے بھی آپ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے رب العالمین کی ہمارے رحمت العالمین کی اگر آپ وہ آگے بڑھاتے ہیں تو آپ سمجھیں ایک مشین کا کام کر رہے ہیں. سمجھیں اب اس پہ جو بھی سفر کرے گا ان باتوں پہ اور جو اس پہ عمل کرے گا سامعین وہ اس کی منزل تو آسان ہو گئی. اور لیکن بنانے والے تو آپ ہی ہوئے نا. تو اس پہ برائے مہربانی غور کریں. میری ایک چھوٹی سی اپنی مثال ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. امید ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دل میں توفیق عطا فرمائے گا اور یہ بات آپ کو سمجھ جائے گی سامعین. دوسری جو بات تھی وہ میں گھبرا گیا تھا. ویسے بھی ایک وہ ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ 22 منٹ کا سورہ رحمان کا اور اس کا ترجمہ ہے. بہت پیاری سورہ سامعین. میں سنتا رہتا ہوں ترجمے کے ساتھ لیکن 10 منٹ سے زیادہ وہ نہیں. اس میں سامعین کئی مرتبہ جیسے آیا فبأي آلاء ربكما تكذبان. سامعین ایک مرتبہ جنات ایک جگہ جب جمع ہوئے انہوں نے ایک دوسرے بلایا کہ آؤ یہاں پہ قرآن کی تلاوت چل رہی ہے. تو وہ جب سن رہے تھے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو وہ رو رہے تھے. روک کے ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے گا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے. تو وہ رو رہے تھے اور وہ الٹا جواب دے رہے تھے اس بات کا جب بھی یہ سنتے تھے اور یہ کہتے کہ ہم کون سی ایسی نعمت ہے جس کو نہیں ٹھکراتے. اللہ اکبر. تو سامعین آپ ہم اپنی مثال ہے ہماری کہ ہم کون سی وہ نعمت ہے جو اللہ کو نہیں ٹھکراتے. آپ کا نوکر ہے یا آپ کی کمپنی ہے اسٹرائک کرتے ہیں یا کام نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب آپ سے آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا نوکر ہے آپ نے جو اس کو احکامات دیے نہیں کر رہا اس کا مطلب کہ بس وہ آپ کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے آپ پسند نہیں کر رہا. تو ہم تو اللہ کے نوکر سامعین جو ہمیں آرڈر دیے گئے ہم نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب کہ ہم اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں. سورہ رحمان میں آپ صاف پڑھیں گے انشاءاللہ صاف سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہاں اور جب تم پر کھولتا ہوا پانی اور آگ چھوڑ دی جائے گی تو تم مقابلہ پھر مجھ سے نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ نے صاف وارننگ کیا ہے. استغفر اللہ العظیم یا رب العرش العظیم. تو سامعین خدا کے لیے اس باتوں پہ غور کریں اپنی آنکھیں کھولیں خدا کے لیے. ہم تو یہ سنتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے بات نکل جاتی ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہو کیئرز. ارے سامعین ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا. ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کمزور ہیں لیکن ہم کمزور کہاں ہیں.
ہمارے اوپر قرآن پاک اترا، ہم پہ اثر ہی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ پھٹ جاتا، گر جاتا، ختم ہو جاتا. تو سامنے اس پہ غور کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم ختم ہو گیا. دعا میں شامل کیجیے ردیم فقیر کو، میری سرجری کے لیے جو 10 تاریخ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو امن و سلامتی میں رکھے، آپ لوگوں کی مشکلات آسان کرے اور آپ لوگوں کو خوشیاں نصیب کرے. فی امان اللہ.